اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے دوست احباب مسلمان بھائی، میرے ویوز، آج انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی اہم مقصد کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے کیا؟ زندگی بندے کو ملی کیوں ہے؟ تو آج میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ آپ نے میری اس بات کو کسی ایک شخص نے بھی صحیح طریقے سے لے لی، سمجھ لیا میری اس بات کو، تو انشاءاللہ اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ پڑ جائے گا کہ میری زندگی ہے کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو مقصد حیات انسان کا ہے کیا؟ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کیوں بنایا ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص سنگریزے پھینک رہا ہے، پتھر کے ٹکڑے پھینک رہا ہے، اور اسی سنگریزوں میں سے، پتھر کے ٹکڑے میں سے ایک بادشاہ کو بھی آ کے لگا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اس پتھر پھینکنے والے کو، سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کے لاؤ۔ تو خدام گئے اور اس شخص کو پکڑ کے لے آئے۔ اس شخص سے بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ سنگریزے تو نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ وہ گنوار شخص، دیہاتی شخص کہنے لگا کہ میں بھی جنگل کی سیر کرتا کرتا گھومتا پھرتا یہاں نکل آیا، اور کچھ میں نے پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے دیکھے، میں نے جھولی میں بھر لیے اور میں پتھر پھینکتا ہوا یہاں تک نکل آیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ان سنگریزوں کو تو جانتا ہے کیا ہے یہ جو تو پھینک چکا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا دراصل جو تو پتھر کے ٹکڑے پھینک رہا تھا یہ ایک انمول ہیرے تھے، بہت قیمتی نایاب ہیرے تھے جو تو اپنی نادانی میں ضائع کر چکا ہے، پھینک چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے میرے دوستو، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو ہم نادانی میں ضائع کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، گھلا رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں خاص مقصد کے لیے، مقررہ ٹائم تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک وقت رکھا ہے ہمارا، ہر بندے کا، ہر شخص کا ایک وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں واپسی جانا ہے۔ اب ہم اس جاہل گنوار کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس نے وہ پتھر کے ٹکڑے سمجھ کے پھینک دیے سارے، اصل میں وہ ہیرے کے ٹکڑے تھے، انمول ہیرے کے ٹکڑے تھے، لیکن نادانی میں وہ ضائع کر چکا، ناعلمی میں ضائع کر چکا۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد کو نہیں سمجھے، ہم بھی اپنی زندگی، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بیکار میں۔ ہمیں صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقررہ وقت تک ہمیں یہاں رہنا ہے، اس کے بعد پھر چلے جانا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے ہمیشہ کے لیے مجھے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو محترم اور میٹھے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، کہ یہ وقت ابھی غنیمت جانو، اس وقت کو ابھی غنیمت جانو۔ جو وقت تمہارے پاس ہے، کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس کو صرف کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن ہم اپنی مستی میں مست ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر پارٹی میں، ادھر پارٹی میں، ادھر پارٹی میں، ان کے ساتھ رنگ رل لیا، اس کے ساتھ رنگ رل لیا، ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کتنی موتیں ایسے ضائع ہو گئی، کتنے انسان ایسے مر گئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے۔ کوئی نیکی کرتے ہوئے مرا، عبادت کرتے ہوئے مرا،
ہونا تو یہی چاہیے نا کہ مقصد میرا یہ ہے زندگی کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور اگر میری وقت پورا ہو گیا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، تو میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مروں، سجدے میں مروں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مروں، اچھائی کرتے ہوئے مروں۔ تو آپ سے عرض ہے، میرے اس بیان کو ضرور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا کہ ہم فضول میں نہیں بنائے گئے، ایسے گھومنے پھرنے، کھانے پینے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ نے اپنی عبادت میں۔ گھومنے پھرنے کو بھی منع نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے گھومنا پھرنا، گھومو پھرو بھی، تفریح بھی کرو، لیکن اس کا ایک وقت رکھو۔ گھومنے پھرنے کا ایک الگ وقت ہو، اللہ کی عبادت، نیکی، اچھائی کرنے کا بھی وقت ہونا چاہیے۔ لیکن میرا مقصد بتانے کا یہ تھا، صرف ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کھاؤ پیو اور گھومو پھرو اور انجوائے کرو، بس یہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ گھومو پھرو بھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ موت ہے، مرنا ہے، نماز بھی پڑھو، 5 وقت کی نماز ہے۔ آیا آپ خود سوچ بناؤ کہ صبح سے اٹھ کے رات سونے تک آپ کتنی نیکیاں کر کے سوتے ہیں، کتنی عبادت کر کے سوتے ہیں، کتنی اچھائی کر کے سوتے ہیں، کتنی بھلائی کر کے سوتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ کے سوتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، میں سب سے، میرے مسلمان بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ جیسے وہ گنوار کے پاس ہیرے قیمتی تھے، وہ ضائع کر چکا تھا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کر چکا وہ ضائع۔ ایسے ہی جب ہماری موت کا وقت آئے گا، مرنے کا وقت آئے گا، جب ہماری موت قریب آ جائے گی، تو ہمارے پاس وقت نیکی کرنے کا نہیں ہوگا، یہ وقت گزر چکا ہوگا ہمارا۔ تو عرض یہی ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔